بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سب سے پہلے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور اس کے مفہوم کی طرف جائیں گے۔ تو لفظ جو امر ہے اس کی معنی ہے حکم دینا۔ معروف جانی پہچانی چیز کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ جو نیکیاں ہیں وہ معروف ہوتی ہیں، اس لیے امر بالمعروف کی معنی ہے کہ نیکی کا حکم دینا، یعنی کسی دوسرے پرسن کو، دوسرے شخص کو نیکی کے لیے دعوت دینا، اسے نیکی کا حکم دینا۔ اور دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ نہی کی معنی ہے کسی چیز سے روکنا، اور منکر برائیوں کو اور ان کاموں کو کہا جاتا ہے جس سے خداوند متعال نے انسان کو منع کیا ہے کہ یہ چیزیں تیرے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو وہ چیزیں منکرات ہوتی ہیں جو خداوند تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، یعنی کہ امر بالمعروف کی معنی ہوئی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کی معنی ہوئی برائی سے روکنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف تب ہوتا ہے جب انسان خود اچھا ہو، انسان میں خود نیکیاں بہت ہوں۔ تب جب وہ خود اچھا ہے تو دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرے گا، تب امر ہوگا۔ اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، جب انسان اپنے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ کر لے کہ اس کے اندر میں برائیاں نہ ہوں، اب وہ شخص ان برائیوں کے لیے دوسرے شخص کو منع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ جو عمل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ واجبات میں سے یعنی فرض کام ہے، لیکن یہ وہ لوگ کریں گے جو لوگ نیک صالح ہوں، اور ان کے درجے جو ہیں خداوند تعالیٰ کے نزدیک بہت اعلیٰ اور بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا ان کا، جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ سب سے یہ پہلے میں کہہ دوں کہ امر بالمعروف کرنا خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، نہی عن المنکر کرنا خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، یا انبیاء کا کام ایک کار رسالت ہے۔ اب وہ بہت ہی بلند مرتبے اور فعل کا اور صفت کا مالک ہوگا شخص جو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا معاشرتی فائدہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ برائیاں ختم ہو جائیں معاشرے سے، اچھائیاں ہر شخص کرنے لگے تو وہ معاشرہ پرسکون اور اطمینان بخش معاشرہ ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سکون ملتا ہے۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ چوری نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ برائی نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسروں کی مدد ہونی چاہیے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے جو بھی بات کرے بہترین انداز سے بات کرے۔ جب سب انسانیت کا ذہن ایک جیسا ہے، فطرت ایک جیسی ہے، تو یہ امر بالمعروف بھی یہی کہتا ہے کہ برائیوں کو روکا جائے، نیکیوں کو عام کیا جائے۔ اب یہ کام کرے کون؟ نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا، یہ کام بھی معاشرے میں رہ کر ہمیں ہی کرنا ہے۔ جب یہ دفاع بھی ہم کریں گے، امر بالمعروف ہم کریں گے، نہی عن المنکر ہم کریں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں برائیاں کم ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اچھائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو معاشرے میں سکون سب کو ملے گا۔ تو اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے جو 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جنگ تبوک کا واقعہ ہے روم کی بادشاہ کی طرف سے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ
کہ روم کا جو بادشاہ ہے مدینے پر حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن 40,000 فوجیوں کے ساتھ مدینے میں حملہ کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام مدینے میں رہنے والوں کو کہ سب جنگ کے لیے آمادہ اور تیار ہو کے آ جائیں۔ مطلب کہ فوج کی بھرتی عام ہے، تو سب کے سب جس حال میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سوائے 3 لوگ۔ جب 3 لوگ نہیں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ان تینوں کو چھوڑ کر باقی پورے مدینے کے لوگ جس حال میں تھے اسی حال میں، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار لے کے آیا، جس کے پاس گھوڑا تھا وہ گھوڑا لے کے آیا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر لے کے آیا۔ لہٰذا تبوک کے میدان پر یہ ساری فوج چلی گئی۔ جب کفار کو، روم کے بادشاہ کو اور اس کی فوج کو یہ خبر ملی کہ تمام مدینے والے جوش و جذبے اور ایمان کے ساتھ آ چکے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا، جنگ نہیں کی۔ 50 دن وہاں رہنے کے بعد، جب یا کچھ تاریخوں کے اختلاف کے مطابق کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جنگ نہیں ہوئی تبوک کی، اور یہ فوج مسلمانوں کی واپس مدینے آئی، تو یہ تینوں لوگ جو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے اور انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے یا وغیرہ کوئی اور بہانہ، تو یہ حضور کریم کے پاس آئے، آ کر معذرت کرنے لگے کہ ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، شرمندہ ہوئے کہ ہم جنگ پہ جاتے تک بھی جنگ تو ہوئی ہی نہیں تھی، ہم ویسے ہی بچ جاتے، ہم کھا کے نہیں گئے۔ تو یہ شرمندہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے نبی کریم سے معافی مانگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، ان سے بات کرنا ختم کر دی، اور حضور اکرم نے تمام مدینے میں رہنے والوں سے کہا کہ ان سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ جب سب سے یہ حکم، سب پہ یہ حکم صادق ہو گیا تو سب نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ جب ان سے بات کرنا سب نے چھوڑ دی تو قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں یہ آیت کریمہ کا کچھ حصہ ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کے پاؤں کے نیچے زمین تنگ آ گئی، یعنی کہ یہ مشکل سے مدینے میں رہنے لگے، جس سے بات کریں وہ اس سے بات نہیں، ان سے بات نہیں کر رہا، یہاں تک کہ اور تو لوگ ان سے مدینے کے بات نہیں کر رہے، جب اپنے گھر گئے تو ان سے گھر والے بات نہیں کر رہے، یعنی کہ بھائی بات نہیں کر رہا ہوں، باپ بات نہیں کر رہا، جب یہی حکم عورتوں نے مستورات نے سنا، بیوی نہیں بات کر رہی، بہن بات نہیں کر رہی، ماں بات نہیں کر رہی، جب لوگوں نے ان سے بات کرنا ختم کر دی تو یہ مزید پریشان ہونے لگے، اب تو مدینے میں رہنے کے لیے ان کے لیے زمین تنگ آ گئی، یعنی ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ تو جب یہ سچویشن ہوئی تو ان تینوں نے آپس میں مل کر کہا کہ اب کیا کریں ہم، نبی پاک بھی معاف نہیں فرماتے، لیکن لوگوں نے بھی ہم سے بات کرنا ختم کر دی ہے کیونکہ ہم نافرمان رسالت ہوئے ہیں، حضور کریم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، کیا کریں۔ تو تینوں نے یہی سوچا کہ نبی اکرم کا ایک تو حکم یہ نہیں مانا کہ ہم جنگ پہ نہیں گئے، دوسرا نبی کریم کا یہ تو حکم ہے کہ ہم سے کوئی بات نہ کرے، یعنی یہ حکم ہم تینوں پہ بھی تو صادق آتا ہے کہ ہم بھی تو ایک دوسرے سے بات نہ کریں، تو یہ تینوں نے بات کرنا چھوڑ دی۔ پھر تینوں نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور توبہ کریں، وہ توبہ پہ قبول کرنے والا ہے، جب اس نے توبہ قبول کر لی تو نبی کریم توبہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا، سوچنے کے بعد یہ ریگستان میں نکل گئے، کوئی پہاڑوں میں چلے گئے، کوئی غاروں میں چلا گیا، 50 دن تک انہوں نے روئے، معافی مانگی خدا سے، زار و قطار روئے اور بہا کر روئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ پروردگار ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، لیکن تو رحیم ہے، غفور رحیم، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں یہ خطا معاف کر، آئندہ کے لیے ہم کوئی خطا نہیں کریں گے، ایسے کوئی نافرمانی نہ آپ کی کریں گے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہم ٹالیں گے اپنی زندگی سے۔ جب انہوں نے یہ مانگنا معافیاں شروع کی، 50 دن گزر گئے تو سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جو سورہ توبہ کی 118 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. یہ تین لوگ جو جہاد پر پیچھے رہ گئے تھے، ان پر اتنی سختی کی گئی کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین تنگ آ گئی. جب یہ ہوا تو کیا ہوا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ فرماتی ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک دوسرے سے بھی تنگ آ گئی، ایک دوسرے سے بھی یہ بات کرنا ختم کر دی ان سب نے آپس میں. وَظَنُّوا، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، سوائے اللہ کے در پہ جانے کے اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، یعنی کہ بارگاہ الہی میں جائیں اور جا کے معافی مانگیں. ثم جب انہوں نے جا کے معافی مانگی تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم تاب علیہم، انہوں نے جا کے معافی مانگنا شروع کر دی. لیتوبوا، پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. جب خدا تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ، بتحقیق کہ جو اللہ ہے وہ تواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کھانے والا بھی ہے. جب ان کے اوپر جب یہ جنگل میں چلے گئے تھے، صحراؤں میں چلے گئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حضرت جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے آئے. جب یہ آیت کریمہ آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کے ان کو ڈھونڈو اور انہیں خوشخبری دو کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جب وہ تینوں آئے واپس تو خوشی ہونے لگی ان کو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے. تو اذان گرامی یہی تھا طریقہ امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، کہ جب ہم سوسائٹی میں زیادہ لوگ اس بات پر اکتفا کر لیں کہ جو برائی کرتے ہیں ان سے بات کرنا ختم کر دیں تو یقیناً معاشرے میں سے برائی ختم ہو جائے گی. کچھ بھی نہ کریں، ہم صرف معاشرے میں جو لوگ برے ہیں ان سے بات کرنا چھوڑ دیں اور ان کو یہ فیل کرائیں کہ آپ کی برائی کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کرنا. تم برے نہیں ہو، لیکن جو تمہارا فعل ہے وہ برا ہے، اس وجہ سے تم سے ہم بات نہیں کر رہے. ان سے اپنے لہجے چینج کر دینا، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، ان سے دوستی کرنا چھوڑ دینا، ان سے بات کرنا چھوڑ دینا. تو اگر ہم سب مل کے یہ کام کریں تو معاشرے میں برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں کس کس جگہ پہ کرنا چاہیے، کون سے امور ہیں جن میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. ہم تو سوچتے ہیں کہ شراب کے لیے ہمیں امر نہی عن المنکر کرنا چاہیے، نماز کے لیے امر بالمعروف کرنا چاہیے، ہمیں روزے کے لیے امر بالمعروف کرنا چاہیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے ہمیں امر بالمعروف کرنا چاہیے، لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں. نہیں دوستو، یہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہمارے سپرد ضروری ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمیں سیاسی حوالے سے بھی دیکھنا ہے ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ فوجی اور اس کے علاوہ ثقافتی معاملات میں بھی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، دشمن جو حملے کرتا ہے انسان پہ وہ تین طریقے کے حملے ہوتے ہیں. پہلا حملہ جو ہوتا ہے دشمن کا وہ سیاسی حملہ ہوتا ہے، دوسرا فوجی حملہ ہوتا ہے اور تیسرا ثقافتی حملہ ہوتا ہے. تھوڑی سی میں وضاحت اس کی کرتا ہوں کہ جو سیاسی حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان کو خرید کر لیتا ہے. جب سیاستدان خرید کر لیتا ہے تو وہ اپنے تمام امور میں ہمیں خرید لیتا ہے. اب اس کی مرضی ہے، جو حکمران حکم دے گا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسے ہی ہم اپنے ملک میں رہیں گے. جب ہمارا حکمران بکھرا ہوا ہوگا ان کے ہاں، دشمنوں کے ہاں، کفار کے ہاں، تو ان کا جو بھی مقصد ہوگا ہمارے ملک میں وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ ہم کس کو حکمران کریں، کیونکہ ان کو سلیکٹ تو ہم نہیں کرتے ہیں، ووٹ تو ہم دیتے ہیں. تو ہمیں وہ حکمران لانا چاہیے جو بکاؤ نہ ہو، وہ حکمران لانا چاہیے
جو ہمارے معاشرے میں برائیوں کو ختم کرے، نیکیوں کو عام کرے، اسلام کا پابند ہو اور برائیاں اس کے نام۔ جب ایسا حکمران ہم چنیں گے تو ہمارے اوپر جو وہ حکم عائد کرے گا وہ خدا کے عائد کیے ہوئے حکم ہی ہمارے اوپر نافذ کرے گا۔ جب سیاسی جنگ میں ناکام جاتا ہے دشمن اور حکمران کو خرید نہیں کر سکتا تو دوسری جنگ کرتا ہے، وہ جنگ ہوتی ہے سیاسی جنگ کے بعد فوجی جنگ۔ اب فوجی جنگ میں وہ کیا کرتا ہے؟ فوج بھیجتا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ اس میں بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، اس میں اتنا امر معروف اور نہیں منکر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں آمادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، فوج کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑتا ہے تو ہمیں تہدید کے ساتھ ان کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تیسری جنگ جو ہوتی ہے وہ جنگ ہوتی ہے ثقافتی جنگ۔ اب ثقافتی جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے اس میں کچھ چیزیں جوڑی جاتی ہیں اور ہمارے اوپر یہ شو کیا جاتا ہے، جو جوڑی جاتی ہے ہماری ثقافت کے جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں ہماری ثقافت کے ساتھ، اب ان کا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ وہ اس لیے کہ ہم اپنی ثقافت پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اسلام کی ثقافت کیا ہے۔ ہم اسلام کی ثقافت جب نہیں جانتے تو ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں چیز ملتی ہے اسے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ معاشرے میں گانا بجانا ہو، چاہے وہ معاشرے کی کوئی بھی چیز ہو، ہم اسے اپنے کلچر میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اسلامک کلچر میں ہے یا اسلامک کلچر اس کی منع کرتا ہے یا اسلامک کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، یہ چیز نہیں سوچتے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ کلچر میں چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں کے کچھ بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں جو انگریزی نہیں بولا کرتے، ان لوگوں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں شلوار اور قمیص پہنتے ہیں، وہ باادب اور پڑھے لکھے ان کو ہی سمجھتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے انگلش بولے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ اس میں سے ایسے ذہن ہوتے ہیں کہ جو پینٹ شرٹ پہن کے رہا ہے، چشمہ پہن کر رہا ہے اور وہ اس ٹائپ کا انسان ہو اور انگلش میں بات کرنا شروع کر دے تو یہ معاشرے میں ذہن میں آ جاتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے۔ اور جو ایک شلوار قمیض پہن کر آ جائے، گندا اور سادی سی لینگویج میں بات کرنے لگے تو ہم اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے یا جاہل ہے یا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کردار میں کتنی بلندی ہے، اس کے کردار میں کتنی بلندی ہے، یہ اپنے بڑوں کا کتنا احترام کرتا ہے، وہ اپنے بڑوں کا کتنا احترام کرتا ہے، اس میں اسلام کے لیے کتنا درد ہے، اس میں اسلام کے لیے کتنا درد ہے، اس میں خوبیاں کون سی ہیں، اس میں خوبیاں کون سی ہیں۔ جب یہ کردار لاتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، یہ باادب ہے یا وہ باادب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر دیا گیا ہے اور جان بوجھ کر دیا گیا ہے ہماری زبانیں ختم کرنے کے لیے، ہماری جو قومی زبانیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں کلچر ملتا آ رہا ہے وہ ہم اپناتے جا رہے ہیں، اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کلچر ہو، چاہے ہمارا سندھی کلچر ہو، چاہے خیبر پختونخوا کا کلچر ہو، چاہے بلوچی کلچر ہو، چاہے کوئی بھی کلچر ہو، کسی کلچر سے اسلام ممانعت نہیں کرتا کہ سندھی کلچر کو نہیں اپنانا چاہیے، اجرک اور ٹوپی نہیں پہننا چاہیے یا بلوچی پٹکا نہیں پہننا چاہیے، کسی کلچر سے اسلام ممانعت نہیں کرتا، بلکہ ہمارے کچھ ایسے کلچر ہیں جس کی تائید کرتا ہے اسلام، اسلامی کلچر، جیسے کہ ہم سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں تو اسلامی کلچر اس کی تائید کرتا ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اسلامی کلچر اس کی تائید کرتا ہے، بلوچی میں جو اگر پٹکا پہنتے ہیں تو اسلامی کلچر اس کی تعریف کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے میں زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ فضیلت ہے، وہ نماز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، یہی کلچر۔ لیکن یہی کلچر جب ہمارے دشمن نے دیکھا کہ اگر یہ کلچر ہوگا تو یہ خدا کے نزدیک ہوں گے اور ان کے ہاں ایمان کی طاقت زیادہ ہوگی، اب کیا ہی جائے کہ ان کے ہاں سے پردہ اٹھایا جائے، ان کے ہاں سے یہ کلچر اٹھایا جائے، ان کی ثقافت کا کلچر، ان کا قومی کلچر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں بے حیائی بھی شروع ہو جائے گی۔ جب بے حیائی ان کے ہاں آئے گی تو ان کا نقصان یہ ہوگا کہ ایمان کی طاقت ان کے ہاں ختم ہو جائے گی، جب ایمان کی طاقت ختم ہو جائے گی ہم آرام سے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، اس پہ خیال رکھنا چاہیے
کہ ہمیں اپنی قوم کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی ثقافت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جب باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو نیا کلچر جو ہم اپنے آپ پر اپناتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے اس میں کہ جو نیا کلچر ہم اپنا رہے ہیں کیا اس میں ہمارا اسلام راضی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید اور فرقان حمید سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ آیے کریمہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خداوند تعالیٰ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ مومنین مرد اور کچھ مومن عورتیں ایسے ہیں جو بعض کی اولیاء ہیں، سرپرست ہیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف ہے اس لیے کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور وہ برائی سے روکنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یعنی سرپرست وہ ہو جاتا ہے جو خود نیک ہوتا ہے، دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہے، خود برائیوں سے دور ہوتا ہے اور دوسرے کو برائیوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اللہ کے بھی فرمان بردار ہیں، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کے بھی فرمان بردار ہیں۔ اولئک ایسے جو لوگ ہیں سیرحمهم اللہ ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے، ان اللہ تحقیق اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ان کی منصب اور مرتبے کے بارے میں یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، کہ وہ اب یہ ہیں مومنین کے ولی ہو جاتے ہیں، سرپرست ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بتحقیق میں اللہ خود اللہ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کرنے کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور یہ فحشاء ظلم اور ستم سے منع کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ایک تو چیز یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا خدا ہے، اور دوسری ترتیب کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے بالترتیب کر رہا ہے، سب سے پہلے جو حکم دے رہا ہے وہ عدل کا حکم دے رہا ہے، یعنی وہ ظلم سے دور کرنے کا حکم دے رہا ہے، عدل کیا جائے۔ اب عدل کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ میں عادل ہوں۔ اب عدل کا جو مخالف ضد ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ اب عدل کیسے کر رہا ہوں میں؟ فرض کریں کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے پڑوس کے ساتھ عدل کرتا ہوں؟ عدل کی معنی یہ ہے کہ تم حقوق کو ادا کرو۔ کیا میں وہ حقوق میں ادا کرتا ہوں؟ کیا اپنی بہن کا حق میں نے دیا ہے؟ کیا اپنی ماں کا حق میں نے ادا کیا ہے؟ کیا اپنے باپ کا حق میں نے ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیے تو سب سے پہلے یہ حق ادا کرو۔ جب یہ حق ادا کروں گا تب میں عادل جا کے بنوں گا، اور یہ جو عادل ہوگا وہی عدالت کا حکم دے گا۔ جب میں خود ہی عادل نہیں ہوں تو میں عدالت کا حکم دینے کا حقدار بھی نہیں ہوں، تو انسان کو عادل ہونا پڑے گا۔ جب عدل کرے گا اس کے بعد احسان کا حکم دینا پڑے گا، یعنی کہ نیکیوں کا حکم دینا پھر میں اور خود عدل نہ کروں۔ تو ایسا نہیں کہ ترتیب ہے بالعدل والاحسان، پہلے تو خود کو عادل بنا اور اس کے بعد خود لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر، اس کے بعد دوسروں کو عدل کرواؤ اور ان کو نیکیاں کرنے کا حکم دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ اور گناہوں اور برائیوں اور فحش اور ظلم سے خود کو بچا، اس کے بعد دوسروں کو بھی حکم دے۔ اور یہ صفت جو ادا کرے گا، یہ کام جو کر پائے گا،
وہ اللہ کی اوصاف میں سے، صفتوں میں سے یہ اللہ کے کام کرنے کا وہ اسے حکم، کتنا اس کا بلند مرتبہ ہو گیا ہے. جیسے کہ انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے، رحیم صفت اللہ کی ہے. یہ سخاوت کرتا ہے، سخی صفت اللہ کی ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ کی صفت ہے، جیسے وہ خالق ہے، مالک ہے، خدا ہے، ان صفتوں، ان کی ذاتی تمام صفات کو چھوڑ کر باقی جو اللہ کی صفتیں ہیں، جب انسان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کے اتنا بندہ نزدیک ہو جاتا ہے. جیسے بندہ رحم کرتا ہے لوگوں پہ تو یہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، کیونکہ رحم صفت اللہ کی. جب لوگوں کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب لوگوں کے ساتھ سخاوت والی صفت کا فعل انجام دیتا ہے، سخی ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. جب یہ لوگوں کو کے عیب چھپاتا ہے، حالانکہ عیوب الستار جو ہے وہ اللہ ہے، جب یہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ صفت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا خدا کی ہے، جب یہ بندہ اپنی اچھائیوں کو بڑھا کر اور خود سے برائیوں کو دور کر کے دوسروں کو حکم دیتا ہے تو یہ بندہ اللہ کے بہت ہی زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن الفحشاء عن المنکر. تو وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں نیکیوں کا اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور اس کے بعد جو سورہ حج میں آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں صالح حکمران اور معاشرے کے ذمہ دار افراد کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے تو الذین مکناہم فی الارض، خدا تعالیٰ فرماتا ہے جن کو میں نے زمین پر عرض پر یعنی زمین پر حکمران بنا دیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں جو حکمران ہیں، ونہوا عن المنکر اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور اور جو تمام کام ہیں ان کا اختتام خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اسی حوالے سے جو حکمران نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ حکمران جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں. اب یہ حکمران جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، حالانکہ اس میں حکمران کا فریضہ بتایا گیا ہے کہ حکمران کو کرنا کیا چاہیے. حکمران کو یہ کرنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. یہ اصل حکمران کا کام ہے. اب اس میں ہم اپنے آپ کو بری عثمان نہ سمجھیں، ہمیں بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے، ہمیں بھی برائی سے روکنا چاہیے لوگوں کو. پھر ہم حکمران جو نہیں ہیں تو یہ کام ہم کیوں کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر شخص حکمران ہے، اس کی حکومت میں صرف فرق ہوتا ہے. کسی کے پاس پورے پاکستان کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک ضلع کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کم از کم اپنے گھر کی تو حکومت ہے، اپنے گھر والوں کو تو برائی سے روک سکتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اتنی بھی نہیں ہے تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، یہ ایک چھوٹے سے خاندان میں حکومت ہے. بس ایک کلاس میں ایک ٹیچر کی حکومت ہے. بس جو اس کی بات مانتے ہیں وہ اس کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ جو لوگ تیری بات مانتے تھے، آپ کون سی باتیں ان سے منواتے تھے؟ ایک مرشد ہے، ایک اس کے مرید ہیں، خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ 1000 2000 10,000 آپ کے مرید تھے، جب وہ تیری بات مانتے تھے، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، جب اتنی بات مانتے تھے تو آپ کون سی باتیں ان سے منواتے تھے؟ آپ کون سی نیکی کا ان کو حکم دیتے تھے؟ آپ کون سے برائیوں سے ان کو روکتے تھے؟ تو یہ سوالات ہم سے ہوں گے. ان سے بری ذمہ تو ہر فرد حکمران ہے اور اس کی حکومت وہ ہے جہاں پہ اس کی چلتی ہے. اب وہیں پہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور ایک آخر میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو
انبیاء کی قوموں پر عذاب آئے تھے، یہ نوٹ کر لینا کہ انبیاء کی قوموں پر جو عذاب آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ کیا وہ برے کام کرتے تھے اس لیے عذاب آئے تھے؟ نہیں، برے کاموں کی وجہ سے عذاب نہیں آئے تھے، لیکن جو برے تھے وہ برے کام کرتے تھے، لیکن جو نیک تھے وہ کہتے تھے اس میں ہمارا کیا جائے، ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، ہم تو برائیوں سے دور ہیں، بس اسی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ حضور کریم فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا تھا وہ نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، کہ برے تو برائیاں کرتے تھے لیکن نیک ان کو کیوں نہیں روکتے؟ جب نیک لوگوں نے ان کو روکنا برائی سے چھوڑ دیا اور نیکی کرنے کا حکم چھوڑ دیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس کے کچھ شرائط آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شرائط سے پہلے چند درجے اس کے۔ امر بالمعروف جو سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے وہ امر بالمعروف ہمیں اپنے رویے سے کرنا چاہیے، کہ اگر میں اپنا رویہ چینج کرتا ہوں، اگلا بندہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے رویے کی مدد لوں۔ اگر میرے رویے سے اس پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو دیکھوں میں زبان سے اسے نصیحت و واعظ کروں، اگر اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا تو عملی اقدام یعنی مارنا اور قید کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہمارے سپر نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ چور کو گرفتار کرے اور اسے سزا دے، اس سے ہم بری ذمہ ہیں۔ لیکن اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، ان پر سختی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب شرائط جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، کیونکہ یہ فرض ہے، ہمیں یہ چیز لازماً کرنی ہے، تو اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام نیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خود ہی پتہ نہ ہو کہ یہ کام نیک ہے یا نہیں ہے اور ہم تقریر کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اجمالی معلومات شناخت ہو ہمیں کہ یہ کام نیک ہے، یہ کام برا ہے، اس کے بارے میں اجمالی شناخت ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میرے کہنے سے خطا کار پر کچھ اثر بھی ہوگا، اگر میرے کہنے سے خطا کار پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو امر بالمعروف کا نام نہی عن المنکر کرنا میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور تیسری نمبر چیز یہ ہے کہ جو میں منع کرتا ہوں بعد میں اس پر اثر ہوگا، یعنی اس کا تکرار رک جائے گا۔ جو ایک شراب پیتا ہے اس کو منع کر کے شراب نہ پیو، یا کسی طریقے سے اسے مناؤ کہ شراب نہ پیو، ابھی تو پیے گا لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت ختم ہو جائے گی یا پینا کم کر دے گا، تو یہاں پہ امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ لیکن بالکل ہی اس پر اثر نہیں ہوتا تو وہاں پہ امر بالمعروف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے اوپر ذمہ داری بھی نہیں۔ اور آخر میں یہ چیز ہے کہ امر بالمعروف وہاں کیا جائے جہاں پر دیکھیں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو خود نقصان کا اندیشہ ہو اور وہ ایسا نقصان ہو کہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، تو اس جگہ پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر وہ کوئی شخص امر بالمعروف کرتا ہے تو اس کو اپنی جان کا یا مال کا یا عزت کا اتنا خطرہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ بری ذمہ ہے، یہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہمیں امر بالمعروف کرنا چاہیے، اچھا نیک کاموں میں امر بالمعروف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے کلچر میں بھی امر بالمعروف کرنا چاہیے، اپنے کردار میں بھی امر بالمعروف کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ کی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور رکھے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امر بالمعروف کریں معاشرے میں، نہی عن المنکر کریں، تاکہ معاشرہ امن اور سکون اور خدا کی پیروی اور اس کی فرمان برداری کرنے والا معاشرہ ہو جائے اور سکون کا معاشرہ ہو جائے۔ والسلام علیکم۔